بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ التکویر، اس کا پارٹ 10، جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 19 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ چند آیات اس کے آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد آپ کے سامنے اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ اب ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 9 سے 10 منٹ نکال کر اللہ کی رضا کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ قرآن کو چند دنوں کے اندر صحیح تجویز کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ قرآن کو پہلے سے بالکل نہیں پڑھے ہوئے اور نئے سرے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ حضرات کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ ہمارے اسی چینل پر پورا نورانی قاعدہ، لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف، پورا نورانی قاعدہ بآسانی سن کر اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور سمجھ کر قرآن کو صحیح تجویز کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو حافظ شفیق کو سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ آپ خود بھی سنیں، گھر والوں کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے اندر اس کا آپ کو فائدہ اور ثمرہ ضرور ملے گا۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر، آیت نمبر 19۔ انہ لقول رسول کریم۔ پہلا لفظ اس کے اندر انہ، اس کے اندر حمزہ کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نون مشدد ہے، یہ شد کی علامت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، جہاں بھی مشدد حرف آ جائے گا وہ خود بخود پہلی مرتبہ نہیں پڑھا جاتا، پچھلے حرف کو مشدد حرف کے ساتھ پہلی مرتبہ اٹیچ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اس کو آسان الفاظ کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ جس حرف پر بھی شد آ جائے گی، اس حرف کو پڑھنے کے پورے قرآن کے اندر 2 اصول ہیں۔ جہاں بھی شد ہوگی 2 اصول مد نظر رکھے جائیں گے۔ اصول نمبر 1 کہ مشدد حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پہلے پچھلے حرف کے ساتھ اٹیچ کر کے، اور دوسری مرتبہ مشدد حرف کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے، جیسے یہاں پر زبر موجود ہے اس کے ساتھ۔ پہلے اصول کے مطابق حمزہ کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ ذہن میں رکھیں ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ الف اور حمزہ کے اندر فرق ہوتا ہے۔ الف وہ ہوتا ہے جو ہر حرکت سے خالی ہو، جیسے یہ دیکھیں ذال کے آگے ہے یہ الف ہے، لیکن جیسے ہی اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے، حرکت سے مراد زبر زیر پیش وغیرہ ہیں، تو کچھ بھی آ جائے اوپر نیچے تو پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے، الف نہیں کہلاتا۔ تو حمزہ کو ہم ملائیں گے نون کے ساتھ، حمزہ زیر نون ان، نون کو ہم نے ایک مرتبہ پڑھا، پھر دوسری مرتبہ نون کے اوپر زبر ہے، نون زبر نہ۔ تو پہلے اصول کے مطابق آپ نے سمجھ لیا کہ مشدد حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اصول نمبر 2، مشدد حرف کو پڑھتے ہوئے اس لفظ کے اوپر سختی سے زور دے کر اس کو پڑھنا ہے۔ ان، تو یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ 2 اصول آپ کے سامنے آ گئے۔ تیسرا اصول ہر مشدد حرف کے بارے میں نہیں ہے، صرف نون مشدد یا میم مشدد، تو جہاں بھی نون کے اوپر شد آ جائے گی، پورے قرآن کے اندر جہاں بھی نون کے اوپر شد آئے گی تو تیسرا اصول وہاں پر پایا جائے گا، ہر مشدد حرف کے اوپر نہیں پایا جائے گا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اس مشدد حرف پر، یعنی خصوصاً نون مشدد پر غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں کہ اس حرف کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک کے اندر لے کر جانا غنہ کہلاتا ہے۔ اب جیسے ہی نون کے اوپر شد ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے، تو غنہ میں نے بتایا کہ ناک کے اندر آواز آئے گی، ان، یہ غنہ کہلاتا ہے، تو یہاں پر غنہ بھی کریں گے۔ آگے تیسرا حرف ہے یہاں پر ہا، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے۔ 3 حرکتیں ہوتی ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ جس حرف کے اوپر نیچے یہ حرکات آ جائیں، یعنی کھڑی زبر آ جائے یا کھڑی زیر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے،
تو اس جو حرف ہے اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، ایک الف کے برابر ہم کھینچتے ہیں، تو یہاں پر ہم ہا کو جو ہے وہ لمبا کریں گے، تو ہمارا حرف ہو جائے گا انہو، آگے ہے لقول، لقول، لام زبر لا، قاف کو واو کے ساتھ ملائیں گے، وجہ اس کی ہے کہ واو ساکن ہے، یہ ساکن کی علامت ہے، اسے سکون بولتے ہیں، جزم بولتے ہیں، جو بھی حرف ساکن ہو وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، پچھلے حرف کو اس حرف کے ساتھ اٹیچ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس وجہ سے قاف کو ہم واو کے ساتھ اٹیچ کریں گے، ملائیں گے، لقول، لقول رسول، آگے ہے رسول، یہاں پر دیکھیں قاف کو ہم نے واو کے ساتھ ملایا، یا جتنے بھی زبر زیر پیش والے حرف ہم نے پڑھے، ہم نے کسی کو بھی لمبا نہیں کیا، ہاں کھڑی زبر کھڑی زبر الٹا پیش کا میں نے بتایا وہاں پر لمبا کریں گے، لیکن زبر زیر پیش والے کسی بھی حرف کو ہم نے لمبا نہیں کیا، لیکن یہاں پر دیکھیں سین کو ہم لمبا کر رہے ہیں، رسول، رسول، وجہ کیا ہے، اس کے آگے واو ہے اور واو مدہ ہے، دیکھیں اصول تو یہی ہے کہ زبر زیر پیش والے کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، نہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے، نہ مجہول پڑھنا ہوتا ہے، یہ تین اصول ہیں بنیادی طور پر، لیکن ہم بات کریں گے صرف پہلے اصول کی کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، یہ اس صورت میں جب ان کے آگے حروف مدہ میں سے کوئی حرف موجود نہ ہو، لیکن اگر حروف مدہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، جو کہ میں نے ابھی بتایا کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ تین حروف مدہ ہیں، تو پھر زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ یہ بھی تو واو ہے، اس کی پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہے، اور یہاں بھی واو ہے، پچھلے لفظ کے اوپر پیش ہے، فرق تو پیش کا اور زبر کا ہے، تو یہاں ہم نے کیوں نہیں لمبا کیا اور یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کی ڈیٹیل آپ سن لیجئے مختصراً، پوری تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر میری مستقل ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر مختصراً بتاؤں گا۔ یہ جو واو ہے یہ واو مدہ نہیں ہے، واو لین ہے، واو مدہ اور لین کے اندر فرق ہوتا ہے۔ واو مدہ کی جو تعریف ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ہر وہ واو ساکن جس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش آ جائے واو مدہ کہلاتی ہے۔ دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، واو کا ساکن ہونا ضروری ہے اور پچھلے حرف کے اوپر پیش کا ہونا ضروری ہے، جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو وہ واو واو مدہ کہلائے گی، جبکہ یہاں پر دیکھیں واو ساکن ہے، پہلی شرط پائی جا رہی ہے، لیکن پچھلے حرف کے اوپر پیش نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ دو شرطیں، واو کا ساکن ہونا اور پچھلے حرف کے اوپر پیش کا ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں پر زبر ہے، اس وجہ سے یہ واو مدہ نہیں ہے، واو لین ہے، اور واو لین کو لمبا نہیں کیا جاتا، جبکہ واو مدہ کو لمبا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ڈیٹیل آ گئی واو مدہ کی، ہر وہ واو ساکن جس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش آ جائے گی اسے واو مدہ کہیں گے، اور جس کے آگے وہ واو ہوگی اس حرف کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب سین کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ واو مدہ ہے، رسول، یہاں پر دیکھیں ایک بات سمجھنی اور اہم بات ہے، جیسے ابھی آپ نے یہاں پر سمجھا غنہ، کہ غنہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی آواز کو ناک کے اندر لے کر جاتے ہیں، اور جس حرف پر غنہ ہوتے ہے اس کی آواز کو ناک کے اندر بالکل واضح طور پر سنائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر نون ہے تو نون کی آواز جو ہے واضح طور پر سنائی دے گی آپ کو ناک کے اندر، انّا، تو نون کی آواز واضح طور پر، جبکہ غنہ کے مقابلے کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اخفا۔ اخفا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کی آواز واضح طور پر ناک کے اندر تو جاتی ہے، لیکن واضح طور پر ناک کے اندر واضح نہیں ہوتی کہ وہ کون سا لفظ پڑھا جا رہا ہے، اسے اخفا بولتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، کیسے؟ رسول، دیکھو لام دو زیر لن اگر پڑھیں گے تو یہ غنہ بن جائے گا، یہاں پر غنہ نہیں کرنا، ہم نے اخفا کرنا ہے۔ اخفا کا معنی ہے مخفی، چھپانا، تو لام کی آواز کو ہم چھپائیں گے، رسول کریم، دو زیر جو ہے اس کی آواز کو چھپایا جا رہا ہے، لام کی آواز کو چھپا رہے ہیں، رسول کریم، تو یہ ہے اخفا۔ اچھا اس کے اندر ایک دو چیزیں ہیں جو میں نہیں بتا سکا، بتا دیتا ہوں۔ قاف یہ ہمیشہ موٹے حروف میں سے ہے، را یہ بھی موٹے حروف میں سے ہیں، اس صورت میں جب اس کے اوپر زبر اور پیش آ جائے، اگر را کے نیچے زیر آ جائے پھر یہ را جو ہے وہ بریک حروف میں سے ہوتا ہے، اور اگر زبر اور پیش آ جائے پھر را کو موٹا پڑا جاتا ہے، یہاں پر زبر اس وجہ سے را کو موٹا پڑیں گے۔ قاف ویسے ہی ہمیشہ چاہے زبر ہو زیر ہو، یہ جس حرکت جو بھی اوپر نیچے ہو تو ہر حرکت کے ساتھ یہ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے ہمیشہ۔ تو بہرحال انہ لقول رسول کریم، کریم، دیکھیں یہاں پر ہم را کو لمبا کر رہے ہیں۔ ابھی جیسے میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی واو مدہ کی، یہاں پر آ چکی ہے یا مدہ۔ یا مدہ کی ڈیٹیل مختصراً، ہر وہ یا ساکن جس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر آ جائے یا مدہ کہلاتی ہے۔ ہر وہ یا ساکن جس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو، یا کا ساکن ہونا ضروری ہے،
پچھلا حرف چاہے جو بھی ہو اس کے نیچے زیر کا ہونا ضروری ہے، یا مدہ کہلائے گی، اور ایسے لفظ کو جس کے آگے یا مدہ ہوگی اس لفظ کو لمبا کریں گے، را کے آگے تو را کو ہم لمبا کریں گے، کری رازیر یری کریمن، دو زیر من ہے۔ اب یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، آیت پوری ہو گئی ہے۔ وقف کا اصول یہ ہے کہ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش آنے کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے اور اس کے اوپر نیچے جو بھی حرکتیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہی اصول یہاں پر پایا جائے گا، جس طرح یا ساکن ہے میم کو بھی ساکن کر دیں گے، جیسے ساکن کریں گے دو زیر اس کی ختم ہو جائے گی، تو کریم سے ہو جائے گا کریم۔ انہ لقول رسول کریم۔ دیکھیں ایک آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر آپ کو کتنے سارے اصول و ضوابط بتائے گئے، اور یہ صرف اسی آیت مبارکہ کے لیے نہیں ہے، بقیہ جو قرآن کے اندر بقیہ اس طرح کے الفاظ آئیں گے ان کے لیے بھی یہی اصول و ضوابط ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔